اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ایام فاطمیہ میں ہم جناب زہرا سلام علیہ کی معرفت قرآنی حاصل کریں۔ سورہ دہر میں جناب زہرا سلام علیہ موجود ہیں، آیت تطہیر میں جناب زہرا سلام علیہ موجود ہیں، آیت مباہلہ میں جناب زہرا سلام علیہ موجود ہیں، حدیث قصہ میں جناب زہرا سلام علیہ موجود ہیں۔ بس قرآنی معرفت حاصل کریں جناب زہرا سلام علیہ کہ قرآنی لحاظ سے کیا مقام ہے جناب زہرا سلام علیہ کا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم شکل قرآن ہیں۔ اس کے بعد ہماری کوشش ہو کہ ہم فاطمی بنیں، ہم مصداق سورہ دہر بنیں جناب فضا کی طرح، کہ جناب فضا فاطمی ہوئی، سورہ دہر میں شامل ہیں۔ جناب زہرا سلام علیہ کے نور نے جناب فضا کو سونا بنایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الناس معادن، لوگ معدنیات کے مانند ہیں، یا سونے ہیں یا چاندی۔ بس نور فاطمہ سلام علیہ سے جناب فضا سونا بنی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جناب جبرائیل جناب فاطمہ پر نازل ہوئے، 2 رکعت نماز بتائی۔ بس یہ خاص حکم ہے، 2 رکعت نماز جو بتائی، یہ خاص حکم ہے جو جناب زہرا سلام علیہ کے لیے نازل ہوا، یہ خاص حکم ہے۔ بس اس سے ہمیں منزلت اور مقام جناب زہرا سلام علیہ پتہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شریعت کے علاوہ خاص احکامات بھی نازل کرتا ہے جناب زہرا سلام علیہ پر، ایک عام ترین مقام ہے۔ اس سیرت جناب زہرا کا ایک لطیف نقطہ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے، لطائف میں سے قرآن کریم نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم ہوئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء پہ نازل نہیں ہوئے، فقط خاص برجستہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ جناب زہرا سلام علیہ پر جناب جبرائیل نازل ہوتے، اور یہ بات جناب زہرا سلام علیہ کے لیے کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ جس طرح قرآن کی عبارات ہیں، اشارے ہیں، لطائف ہیں، حقائق ہیں، 2 احادیث ہیں ہمارے پاس۔ ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے اور ایک امام حسین علیہ السلام کی ہے، کہ دونوں کے مفہوم ایک ہی ہیں، کہ قرآن کی عبارات ہیں، اشارے ہیں، لطائف ہیں اور حقائق ہیں۔ جو عبارات ہیں وہ عام لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، اشارے ہیں خاص لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، لطائف ہیں وہ قرآن کے لطائف اخص لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، اور حقائق ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو سمجھ آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام حقائق تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک، بس حقائق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی طرح جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت بھی ان 4 قسموں، کیونکہ وہ ہم شکل قرآن ہے، وہ خطبہ فتح میں کہا کہ کتاب اللہ معنا، کتاب خدا ہمارے ساتھ ہے، بس یہ ہم شکل قرآن ہے۔ جناب زہرا کی سیرت بھی 4 حصوں پہ مشتمل کر سکتے ہیں، عبارات، اشارے، لطائف اور حقائق۔ بس جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت کی عبارات سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جناب زہرا کی سیرت کے اشارے ہیں جن سے خاص لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت کے علماء اٹھاتے ہیں، اسی طرح جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت کے لطائف ہیں جس سے اخص لوگ، مجتہدین، ولی فقیہ، اخص لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ لطیف سے نکات جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت کے اخص لوگ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت کے حقائق سے انبیاء علیہ السلام فائدہ اٹھاتے ہیں۔
بس سیرت جناب معرفت جتنی کبھی ہوگی، ہم عبارات جناب زہرا کی سیرت کی عبارات سے نکل کے اشاروں کی طرف جائیں گے، اور اشاروں سے نکل کے لطائف کی طرف جائیں گے، اور لطائف سے نکل کے حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس ہماری وسعت پر کہ ہم کتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہیں علماء یہاں جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے درجات کے لحاظ سے مساوی ہیں یا ان سے بالا تر ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان اگر معرفت حاصل کرے، اس مقام تک پہنچ جائے، تو جناب زہرا صلی اللہ علیہ کی سیرت کی عبارات سے نکل کے، اشاروں سے نکل کے لطائف اور حقائق کو سمجھتا ہے۔ بس ہم نے یہ جملے سمجھنے ہیں، جیسے یہ اشارہ ہے کہ جناب زہرا صلی اللہ علیہ فدق کا مطالبہ کرنے کے ذریعے ولایت امام علی کا دفاع کر رہی تھی، یہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد لطائف ہیں کہ باریک آپ اندر جائیں گے، خطبہ فدق کو پڑھیں گے تو خطبہ فدق میں ہمیں سمجھ آئیں گے، لطائف بھی سمجھ آ سکتے ہیں، حقائق بھی سمجھ آ سکتے ہیں۔ بس یہ ہماری معرفت کی بنا پر ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔